کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ، کیسے تعمیر ہوئے محل کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔ کچھ اپنی تاریخیں اور کچھ وجود پر کرے نظر، کہاں سے کون ہے ہم ہر حدود پر کرے نظر، وقت کے ساتھ ساتھ کیسے لڑی وقت نے ہے جنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ، کیسے تعمیر ہوئے محل کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔ دہلی نے اپنی قرون وسطیٰ والی شبیہ ترک کر کے بتدریج 13ویں اور 14ویں صدی میں داخل ہونا شروع کیا۔ تاریخ میں اس عہد کو عہد سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ظہور کی فضا محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں سے تیار ہوتی تھی، کیونکہ غزنوی کے بعد محمد غوری نے بھی اسی کے راستے پر چلتے ہوئے چوہان خانوادے کے راجپوت حکمران پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور دہلی شہر کو فتح کر لیا۔ محمد غوری کا ایک فوجی جنرل قطب الدین ایبک تھا، جس نے 1206 تا 1210 عیسوی حکمرانی کی۔ 1206 میں غوری کی وفات کا فائدہ اٹھا کر اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنا پایہ تخت قرار دے کر نئے حکمران خاندان کا مرکز اقتدار بنا دیا۔ ان نئے حکمران خاندانوں کے ظہور کے ساتھ منگولوں کے حملے بھی شروع ہو گئے۔ قطب الدین نے اپنی نئی حکومت کا مرکز لال کوٹ کو بنایا، جو اس سے پہلے راجپوت چوہان خانوادے کا بھی مرکز اقتدار تھا۔ قطب الدین ایبک کے بعد عہد سلطنت کے دوسرے حکمرانوں کا مرکز بھی یہی شہر بنا رہا۔ سلطان التمش 1210 سے 1236 تک برسر اقتدار رہا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے اقتدار سنبھالا۔ It was Sultan Balban who ruled from 1266 CE to 1287 CE, who defended the Sultanate from repeated Mongol raids. سلطان بلبن کا عرصہ اقتدار 1266 سے 1287 تک چلا۔ اسی کے زمانے میں منگولوں نے حملے شروع کیے، جن کی وجہ سے اس نے اپنا مرکز موجودہ نظام الدین کے علاقے میں منتقل کر لیا۔ اس نئے شہر کو غیاس پور کہنے لگے، جو نسبتاً دریائے جمنا سے قریب تھا۔ بلبن کے جانشین سلطان معز الدین کی قباد کا عہد حکومت 1287 سے 1290 تک چلا، جو شہر کو کلو گڑھی لے گیا، جو آج جنوبی دہلی کا قلب ہے۔ کی قباد نے جو سامان تعمیر استعمال کیا، بعد میں آنے والے حکمراں بھی اسی کو استعمال کرتے رہے اور اپنے الگ شہر بناتے رہے، جس کے باعث اس شہر کے اس زمین پر کوئی آثار باقی نہیں رہ پائے۔ That successive rulers extensively used the stones and materials of this particular city to build their own. Hence, nothing remains today. سلطان معز الدین قیقباد کا تختہ خود اسی کے جنرل سلطان جلال الدین خلجی نے الٹ دیا اور خلجی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس کا زمانہ اقتدار 1290 سے 1296 کو محیط ہے۔ اس نے کلو گڑھی شہر پر قبضہ کیا، مگر اس کے جانشین سلطان علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں، جس کی حکومت 1296 سے 1316 عیسوی تک رہی،
جب منگولوں کے حملے بہت زیادہ بڑھنے لگے تو عسکری نقطہ نظر سے اس نے اپنا محل اور قلعہ وہاں سے منتقل کر کے سیری کے مقام پر ایک نیا شہر بنایا جو جنوبی دہلی میں ایک صاف میدان میں واقع تھا، جہاں سلطنت کا بہت بڑا لشکر تعینات کیا گیا تھا اور جہاں سے دشمن کی فوج کافی فاصلے سے بآسانی نظر آ سکتی تھی۔ تغلق خاندان نے خلیجوں کا اقتدار پلٹ دیا۔ تغلق خاندان کا پہلا حکمراں سلطان غیاث الدین تغلق تھا، جس نے 1320 سے 1325 کے درمیان حکومت کی۔ اس نے اپنا شاہی قلعہ لال کوٹ کے جنوب مشرق میں منتقل کرایا اور یہاں اس نے تغلق آباد اور عادل آباد کے قلعے تعمیر کیے۔ بعد میں اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے ان دونوں قلعوں کو یکجا کر دیا۔ اس کا زمانہ حکومت 1325 سے 1351 تک محیط ہے۔ اس نے جہاں پناہ کے نام سے مشہور ایک اور فصیل تعمیر کروائی تھی جو دہلی کے تمام سابق شہروں کا احاطہ کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ شہر کے باشندوں کی حفاظت منگول حملہ وروں سے کی جائے۔ جب منگولوں کی طاقت کا خطرہ جاتا رہا تو محمد بن تغلق کے جانشین سلطان فیروز شاہ تغلق، جس کا اقتدار 1351 سے 1388 کے عرصے پر محیط ہے، نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت شمال کی طرف منتقل کر لیا، جہاں ایک نئے شہر کے مناظر دکھائی دینے لگے۔ موجودہ بہادر شاہ ظفر مارگ ہی وہ مقام ہے جہاں اس نے فیروز شاہ کوٹلہ نام سے ایک شہر بنایا تھا۔ نئے شہر بنا کر یہ سلاطین اپنی قوت فیصلہ کو ادارہ جاتی بنا دیتے تھے۔ پرانا شہر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا اور اپنے شہری تصورات کے مطابق نئے شہر آباد کر دیے جاتے۔ نئے شاہی محلات اور قلعوں کی تعمیر سے سلطان کی شخصیت نہ صرف عمایت شہر بلکہ عام لوگوں کی نظروں میں بھی اقتدار کا مرکز اور نئے شہری شخص کا فوکس بنی رہتی تھی۔ ایسا شہری شخص خلق کرنا اس لیے ناگزیر ٹھہرا کہ 13ویں اور 14ویں صدیوں کے باشندگان شہر مکانی اور سماجی دونوں بنیادوں پر حرکت پذیر واقع ہوئے تھے۔ جب ہم دہلی کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں اور قرون وسطیٰ دور میں دہلی میں مسلسل نئے شہروں کی ترقی اور پھیلاؤ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری ایک تاریخ داں کے طور پر سمجھ یہ بھی ہے کہ سلطانوں کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی کہ دہلی میں اس جگہ اپنی سلطنت یا محل قائم کیا جائے جو جغرافیائی، فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر نہ صرف اس کی قوت میں اضافہ کر سکے بلکہ وہاں سے وہ عوام پر حکومت کر سکے۔ ویسے بھی دہلی کو راجدھانی اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ فوجی اور جغرافیائی لحاظ سے یہیں سے شمالی بھارت پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ دہلی میں مسلسل نئے شہروں کا قیام ہوتا رہا، چاہے ہم 13ویں صدی میں دیکھیں یا 14ویں صدی میں، اور آگے چل کر 17ویں صدی میں مغل حکمراں شاہ جہاں نے آگرہ سے واپس آ کر دہلی میں اپنی راجدھانی کو بسایا تھا۔ اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک تاریخ داں کے نظریے سے کہ دہلی کی خصوصیت نہ صرف سیاسی نظریے سے رہی بلکہ جغرافیہ، فوجی، مالی اور دیگر وجوہات سے دہلی کو راجدھانی منتخب کیا گیا تھا۔ دلہی یا عربی دہلی یا فارسی کی دہلی 13ویں صدی میں ہندوستان کے دارالملک کی صدر مقام بنی۔ اس کا حوالہ مملکت ہند کی راجدھانی یا ہندوستان کے ممالک محروسہ کے دارالحکومت کے طور پر ملتا ہے۔ نیز اسے سارے ہندوستان کے دارالحکومت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب دہلی دارالحکومت بنی اسی وقت چنگیز خان منگولوں کا حکمراں بنا جس نے وسطی اور مغربی ایشیا کے بڑے حصے کو فتح اور برباد کر دیا۔ چنگیز خان کی فتوحات کا سب سے المناک پہلو دشمن فوج کے ساتھ عام لوگوں کا قتل عام تھا، جس میں بچوں کی خون ریزی بھی شامل تھی۔ اس کا نفسیاتی طریقہ جنگ جس سے دشمن کو خوف زدہ کرنا مقصود ہوتا تھا،
مگر اس طریقے سے چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ جو بھی اس کے مقابل آئے گا اسے ایک خوفناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے سیاسی و فوجی حالات نے اسلامی ممالک میں دہلی کو ایک نئی شبیہ اختیار کرنے میں مدد دی۔ عہد وسطیٰ کی تاریخیوں میں اس کو حضرت دہلی کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ملازموں کی پناہ گاہ تھا بلکہ سیاست اور جغرافیہ کے سنگم سے وہ ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دارالحکومت دہلی علماء و افاضل کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں دنیا کے مختلف حصوں کی صلاحیتیں جمع ہو گئی تھیں۔ فتنہ تار تار سے جو علماء بچ نکلے تھے ان کے لیے ملجا و ماوا بھی یہی شہر تھا۔ علاقے میں پانی کے مسئلے کی موجودگی سے سلطان التمش بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے قلعے کے باہر حوض شمسی بنوایا تاکہ مقامی لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے۔ سلطان نے کئی اور حوض بنوائے، جبکہ کئی لوگوں نے پانی کے خاص کنویں بنوائے جن کو باولی کہا جاتا تھا۔ کنووں کو چاہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ ابن فضل اللہ العمری جسے عرب فاضل نے تذکرہ کیا ہے۔ حوض شمس یا حوض سلطانی ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق شہر دہلی سے باہر واقع تھے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے رحلتہ میں لکھتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے حوض کو وسعت بھی دی، مرمت بھی کرائی۔ اس پر ایک گنبد اور پانی کی ریگولر سپلائی کے لیے کینال کھول دیے گئے، جن سے اس کو دریائے جمنا سے جوڑا گیا۔ رحلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حوض عیدگاہ سے قریب تھا اور باولی کا مغربی کنارہ عیدگاہ کے رخ پر تھا۔ سیری سلطان علاؤ الدین خلجی کی سرکاری رہائش گاہ اور دارالحکومت بن گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس نے پرانے اور نئے دونوں شہروں کو ملا دیا تاکہ اگر منگولوں کا محاصرہ طول پکڑے تو معاشی طور پر استحکام حاصل کیا جا سکے۔ دہلی کی عسکری حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے سلطان علاؤ الدین خلجی نے تمام پرانے قلعوں کی مرمت کرائی اور جہاں ضرورت ہو وہاں نئے قلعے بنانے کا حکم جاری کیا۔ دہلی کے اطراف میں تحفظ کے کئی دائرے بنانے کے لیے یہ کیا گیا۔ ابن بطوطہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فصیل شہر کی مرمت اس خدشے کے پیش نظر کرائی گئی کہ منگولوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ دہلی میں ایک مقام ایسا تھا جو ہمیشہ آباد رہا۔ یہ سلطنت کال کے گلیزڈ پوٹری ہے، جو خاص طرح کی پوٹری ہے جسے ہم اوپ دار پاتر بھی بولتے ہیں، اور اس میں ڈیزائنیں بنائی جاتی ہیں طرح طرح کی، اور گلاس گلیزنگ کی جاتی ہے اس پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکی مٹی کے برتن ہیں جن پر کہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اوپر سے گلیزنگ بھی کی گئی ہے، اور یہ وائٹ گریٹی ویئر ہے جو کہ ڈیزائن بنا کر اس کے اوپر سے گلیزنگ کی گئی ہے، اور قطب الدین ایبک کے بعد میں 13ویں شتابدی سے اور 15ویں شتابدی کے انت تک یہ پوٹری پائی جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے تاریخ کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، دہلی کے ساتھ اس کا خوبصورت رشتہ بھی برقرار رہے گا۔ دہلی سلطنت کے آخری طاقتور سلطان فیروز شاہ تغلق کی وفات سن 1398 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی تغلق خاندان کی شان و شوکت بھی ختم ہو گئی۔ اس دور میں نئے سلطان محمود تغلق اور اس کے وزراء کے درمیان اندرونی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس آپسی لڑائی کی وجہ سے شمال مغربی صوبہ سرحد کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے وسطی ایشیا کے شاہ تیمور کو بہت بڑا موقع ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بیشتر منگول علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور سن 1398 میں وہ شمالی ہندوستان آ پہنچا۔ وسطی ایشیا کے نئے فرما رواں شاہ تیمور کا تعلق ترک کے بالاس قبیلے سے تھا۔ اسے ٹرانس اوکسیانا پر کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے منگول میں شادی کی تاکہ اپنی حکومت کو بقا فراہم کر سکے اور یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندوستان آمد سے قبل تیمور نے مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کا مقصد ایک نئے عالمی سامراج کا قیام تھا۔
1398 तक तैमूर को तैमूर लंग के तौर पर भी जाना जाने लगा और अब उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बिलाखेज मुहिम का आगाज किया और दिल्ली की जानिब बढ़ने लगा। दिल्ली की समत इसकी पेशरफ्त को रोकने के लिए चंद छोटी छोटी आज़ाद हुकूमतों ने मुज़ाहमत की, लेकिन इनकी मुज़ाहमत ला हासिल रही। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। तैमूर पानीपत के रास्ते से दिल्ली पहुंचा और सबसे पहले रिज के इलाके में फिरोज शाह के पसंदीदा महल पर कब्जा जमा लिया और फिर जुनूबी दिल्ली पहुंचने के लिए दरियाए जमुना को पार किया। यहां उसने सफदरजंग के मकबरे वाले इलाके में अपनी फौज को ठहराया। ये उस वक्त खाली मैदान हुआ करता था और उसकी फौज के ठहरने और अपनी नई पेशरफ्त की हिकमत अमली तय करने के लिए बहुत मौजूद था। तैमूर और मोहम्मद तुगलक के दरमियान मौजूदा सफदरजंग एयरपोर्ट के इलाके में जंग हुई। 17 दिसंबर 1398 को सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की लड़ाई में उसके साथ हाथी का लश्कर था, जो जंजीर की शक्ल में चमकते हथियारों और जहर आलूदा दांतों के साथ फौज की अगली सफ में खड़ा था। It was in 1398 that Taimur हाथियों की जंग तैमूर की तुर्क फौज के लिए अजीब व गरीब थी और सुल्तान की फौज ने दुश्मन की शानदार फौज पर रोब तारी कर दिया था। तैमूर को अच्छी तरह पता चल गया था कि तातार हाथियों से खाइफ है। उसने चंगेज खान की मशहूर हिकमत अमली अख्तियार की। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि वो अपने हरीफ के सामने एक बड़ी खंदक खोदें। इसके बाद तैमूर ने अपने ऊंटों पर जितनी लकड़ी वो लाद सकते थे लाद दी। जब हाथियों की घमासान की लड़ाई शुरू हो गई, तब तैमूर ने लकड़ियों में आग लगवा दी और ऊंटों को लोहे के छड़ों से हाँकना शुरू कर दिया, जिससे वो तकलीफ से भड़क उठे। तैमूर को पता था कि हाथी आसानी से भड़क सकते हैं। अपने लिए नामानूस ऊंटों को पीठ पर भड़कती हुई आग के साथ अपनी जानिब आता देख हाथियों में अफरा तफरी फैल गई। वो पीछे की तरफ भागे, जिसकी वजह से अपनी ही फौज की तबाही का सामान कर बैठे। तैमूर ने तुगलक की फौज में इंतशार फैला दिया और इस इंतशार का फायदा उठाकर आसानी से फतह हासिल कर ली। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा तैमूर की अजीम फतूहात में से एक अजीम फतह थी, क्योंकि उसने अपने वक्त के अमीर तरीन शहरों में से एक पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तान के बेशतर फरमारवा जंग के नए तरीकों को अख्तियार करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। हिंदुस्तानी अभी तक फौज को तैयार करने के कदीम तरीके पर ही अमल पैरा थे। सकूत दिल्ली के बाद तैमूर की फौज की सफाकाना सरगर्मियों ने दिल्ली के शहरियों को तुर्क मंगोलों के खिलाफ बगावत पर आमादा कर दिया, जिसके जवाब में तैमूर की फौजों ने जमकर खूनरेजी की और दिल्ली की बेशतर आबादी तहे तेग कर दी गई। दिल्ली में शहरियों की बगावत के 3 दिन के बाद पूरा शहर बेगोरो कफन लाशों का ढेर बन गया और दीगर हुकूमतों को खौफ में मुब्तला करने के लिए कटे हुए सरों का मीनार बनाया गया। लेकिन इन सारी सरगर्मियों का तैमूर पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तसव्वुर से ज्यादा खजाना जमा किया और बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया। दिल्ली तैमूर के हमले के बाद बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी और इसका असर हर जगह नजर आ रहा था। लोगों में खौफ फैला हुआ था, जो उमरा, ताजिरों और दौलतमंद व्यापारियों को दीगर खित्तों से दिल्ली आने से रोक रहा था। ये भी वाज़ेह नहीं है कि सैयद कौन थे। वो अफगान थे या तुगलक फौज के मकामी कमांडर, जो तैमूर की फौज के कत्लेआम और कैदी बनाए जाने से बच गए थे। चूंकि एक खला था, इसलिए तुगलक के बाद सैयदों को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया था। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मुगल सल्तनत में शहरकारी का सुनहरा दौर समझा जाता है।
खास तौर से शिमाली और वस्ता हिंदुस्तान बशमूल दिल्ली में। दिल्ली शहर कारी का मरकज रही और तेजी से तरक्की की जानिब गामजन होती गई। मुगल दौरे हुकूमत को शहरी तरक्की का दौर कहा जाता है और इस तरक्की के कई असबाब थे। दौलत व कुव्वत और दूसरे असबाब जिसने शहरकारी की तरफ मुगल हुकूमत को तेजी से गामजन किया। इसमें मुगलों की अपनी नफासत का भी बड़ा अहम रोल रहा है। मुगल एम्पायर का बानी बाबर था, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और बाद में औरंगजेब ने मुगल शहंशाह की हैसियत से दिल्ली पर हुकूमत की। 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी में बदला, तब उसका मकसद न सिर्फ अपनी कुव्वत का इजहार करना था, बल्कि पूरे शुमाली भारत और पूरे शुमाल मगरिब सरहदी सूबों पर अपना सख्त काबू बनाए रखना था, जो सिर्फ दिल्ली से ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन उस वक्त हमको इमारतों का एक नया सियासी फन तामीर देखने को मिलता है, जिसे हम दो इमारतों से समझा सकते हैं, जामा मस्जिद और किला मुबारक। किला मुबारक से मेरा मकसद लाल किले से है। अगर आप किला मुबारक को देखते हैं तो ये मशरिक सिमत में है और जामा मस्जिद मगरिबी सिमत में है। भारत में इस्लाम मजहब के लिए मगरिबी सिमत मुकद्दस मानी जाती है और इसमें होने वाली कुरान की आयतों के जरिए जो शुआ पड़ती है वो किला मुबारक पर पड़ती है और इसी वजह से इसे किला मुबारक कहा गया। और किला मुबारक मशरिक सिमत में है, जहाँ से सूरज तुलू होता है। मुगलों की तामीर करदा अजीम शान इमारतें आज भी मुगल हुक्मरानों की अजमत और जाहो जलाल की जीती जागती अलामत है। मुगल दौर में इमारती सरगर्मियों ने एक मरबूत सनत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस सनत ने मुगल फने तामीर को रिवायती तर्ज तामीर और जदीद तर्ज तामीर दोनों से मरबूत कर दिया था। इस अमल में उन्होंने कई ऐसी चीजें तामीर की जिनके जरिए जदीद और जाजिब नजर डिजाइन सामने आया, खास तौर से पेट्रा ड्यूरा और स्टूको वर्क्स। मुगलों की तामीर करदा इमारतों की खूबसूरती फितरी माहौलियात और बागात और नहरों की वजह से और भी दोबाला हो गई। खूबसूरत पेड़ पौधे, नहरें जमीन पर जैसे एक इस्लामी जन्नत का नमूना पेश कर रही थीं। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।